السلام علیکم. 21 جنوری کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. بڑی لمبی تقریر آج آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تو لہٰذا تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ریپ اپ کریں گے مارکیٹ کو، اور ریپ اپ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کو سپورٹنگ ایریا دیا گیا وہ بہترین طریقے سے اس نے کام کیا. 10:30 سے لے کے 12 بجے تک اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایریا سپورٹنگ ایریا ہے. اب اس پہ مزید کوئی اسٹرائک ہوتی یا نہیں ہوتی یہ آگے کی بات ہے، اور وہ آگے دیکھنا پڑے گا. اور میرے حساب سے اسی ایریا میں ہمیں ساری پریشانیاں اب رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی نئی پریشانی آنی ہے تو اس ایریا کے نیچے آئے گی. اور میرے خیال میں مڈ ڈے کال میں بھی آپ لوگوں کو واضح طور پہ میں نے بتا دیا تھا کہ 44,549 کے اوپر بلز ایکٹیویٹی کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں چارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو میری سلائیڈ ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہی میں نے مڈ ڈے کال میں پوسٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اس کے نیچے ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ سب کچھ صحیح رہا، مگر جو میں NCCPL کے نمبرز دیکھ رہا ہوں وہ کافی ڈپریسو ہے. موسٹ میجر اسٹیک ہولڈر جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی سیلنگ آئی. تو یہ تو تھا ہمارا ریپ اپ. چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف، نیور گیو اپ سلائیڈ. تو کل میں نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ، اور پھر میں نے اس سپورٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں تک مارکیٹ کو جانا ہے. یہ وہ سپورٹ تھی جو پہلے اپڈیٹ کی گئی تھی، مگر جو فریش ٹیکنیکلز ہیں اس میں جو لیولز میں تبدیلی آئی، 44,605 والا لیول 549 پہ آ گیا، 440 والا 340 پہ آ گیا. تو کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں تھی، کم و بیش یہ ایریا وہی بنتا ہے جو ایڈجسٹمنٹ کیونکہ یہ تقریباً 1 مہینہ پرانے لیولز ہیں، تو جو لیولز میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے وہ اس پہ میں نے اپڈیٹ کیا آپ کو. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ نے بہت اچھا سپورٹ لیا، اور اب پرووائڈیڈ کہ اس سپورٹ کو فالو کرے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بلز میں مومنٹم دیکھ سکتے ہیں. مگر ابھی یہ بہت قبل از وقت ہوگا یہ بات کرنا. پریسائز لیول کم و بیش وہی ہیں، اپڈیٹ کر دیے گئے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ اگر ہم چلیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر 44,878 کے اوپر مارکیٹ ریٹ کرتی ہے تو مارکیٹ پرفارم کرے گی. اس کی پرفارمنس جو ہے وہ تقریباً لمیٹڈ ہے 150 پوائنٹ کی، اور وہ 150 پوائنٹ اگر مارکیٹ لیتی ہے 125 پوائنٹ تو وہ تو ایک اچھا آغاز ہوگا. اچھا، میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکیٹ اوپر کھلے، اسٹاکس اوپر کھلے. تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ مارکیٹ اس کے قریب کھلے 44,980 کے. اور اگر ایسا ہوتا ہے اور پھر پری اوپن والیٹیلیٹی کے بعد اگر 45,000 کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرتی ہے تو پھر یقینی طور پہ ہم امید اچھی رکھ سکتے ہیں. بے شک میں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم اگلے لیول کو چیز کریں گے، مگر جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ اپنی کوشش کر سکتی ہے 45,400 سے لے کے 45,500 تک کے ایریا کو ٹارگٹ کرے. یہ اس صورت میں ہوگا کہ مارکیٹ کا آغاز اوپر کی طرف کھلے اور اس کے بعد پھر 45,000 کے اوپر رکے. تو اسی حساب سے ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں گے. اسکرپٹ کال میں یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھائی جائیں گی. اور میرا موقف یہ ہوگا کہ جیسا میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ یہ جو لیول ہے 45,013 والا، اگر مارکیٹ اتنا اوپر نہیں کھلتی اور مارکیٹ 44,878 کے پاس ہی کھلتی ہے تو پھر 45,000 کے ایریا میں ہم کو ریزسٹنس اور ایگزاسشن آف بلز دیکھنی چاہیے. اگر تو اس کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، 44,980 کے نیچے اسٹاپ لاس لگا کے جانے دیں اوپر. اگر وہاں ایگزاسشن ہو رہی ہے تو باہر نکلے، باہر نکل کے نچلے لیول پہ ہم دوبارہ فوراً اپنی بائنگ ٹارگٹ کریں گے. کیونکہ جب تک مارکیٹ 44,549 اور 395 ایریا کو سروائیو کرے گی، مجھے ایگریشن آف بیئرز تو نظر نہیں آ رہے. تو اگر پریسائز لیول میں آپ جائیں تو ہمارے پاس اس سے پہلے 44,735 44,636 کا لیول بھی ہے. تو ہم اس ایریا میں ایگزاسشن لے کے اگر نظر آئے تو ہم اپنی بائنگ آن ڈپ کر سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ میں نے 44,735 اسٹاپ لاس دیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اپنے اسٹاپ لاس کو اگر آغاز اچھا ہو تو پری اوپن کے بعد اپنے اسٹاپ لاس کو 44,878 پہ لے آئے. تو پھر کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا کہ اگر مارکیٹ میں کوئی گراوٹ آئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر اگر مارکیٹ 45,000 کے اوپر دوڑتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر 44,980 کے نیچے اسٹاپ لاس ہونا چاہیے.
بہت اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ ہے اسٹاپ لاس ٹریل ہونے کی، کیونکہ what happened today was a bouncing ability because of the support. ایک سپورٹ کی پرائمری ایبلٹی باؤنس کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس نے آج باؤنس کیا ہے. تو اب اس سے کوئی ایسی امیدیں مان لینا کہ مارکیٹ بلش ہو گئی، یہ قبل از وقت ہوگا، جس طرح میں نے پہلے کہا. تو لہٰذا آپ اسی پہ فوکس کیجئے. اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ جس طرح مارکیٹ 551 پوائنٹس اوپر کلوز ہوئی ہے اپنی لو سے، تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، مطلب پازیٹیو سائن ہے. اور دوسرے کافی سارے اسٹاک کو ہم نے بڑا اچھا پرفارم کرتے دیکھا ہے. تو یقیناً یہ وہ اسٹاک ہیں جو بیزار ہیں سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ سے، اینڈ دے آر ایگر ٹو پرفارم. بیسیکلی مارکیٹ کو جو میجرلی ہٹ کر رہا ہے وہ تو آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے، اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی مصیبت ٹی آر جی نے ڈالی ہوئی ہے، اور ٹی آر جی کی وجہ سے دوسرے پرابلم میں آ رہے ہیں. آئی وش کہ آپ لوگوں نے آکٹوپس کو فالو کیا ہو، جو کل اسکرپٹ کال دی گئی ہے، تو آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا. دیکھیے موجودہ حالات میں جو آج کی کال دی گئی تھی آپ کو، اس میں میں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ بہت مشکل ہے ٹاپ پرائرٹی کال دینا. اس کے باوجود کچھ اسٹاک ایسے تھے، جیسے آکٹوپس تھا، اور ایک اسٹاک اور تھا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، جب میں اسکرپٹ کال کروں گا تو اس وقت سمجھ آئے گا مجھے. تو ایسے اسٹاک میں نے دیکھے جو پرفارم کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اے ایس سی کو کل میں نے کہا تھا ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی کل کی کال میں. تو کل کی کال میں دیکھیے آپ، ہم کو ایگزٹ بھی ملی اور پھر نیچے انٹری بھی ملی، اور اس کے بعد آج پھر دوبارہ اس نے پرفارم کر دیا. تو اب اگر ایسی مارکیٹ میں اتنے پیسے بن جائیں تو میرے خیال میں جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور آپ کو یہ انجوائے کرنا چاہیے. اور یہ آپ اسی وقت انجوائے کریں گے جب آپ لیول کو ریسپیکٹ کریں گے. بہرحال بہت شکریہ میری بات کو سننے کا، سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.